پچھتا رہا ہوں تم جیسی گاؤں کی جاہل لڑکی سے شادی کر کے گلے باندھ دی گئی ہو تم میرے۔ شہریار کے یہ زہریلے اور غصیلے الفاظ رات کے سنسان کمرے میں کسی دھماکے کی طرح گونج رہے تھے۔ شیشے کے خوبصورت کیک پر لگی ہوئی موم بتیاں اب پگھل کر ٹیبل پر بہہ رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے انایا کی آنکھوں سے نکلنے والے خاموش آنسو اس کے سرخ و سفید گالوں پر بہہ رہے تھے۔ آج شہریار کی سالگرہ تھی۔ انایا نے صبح سے بھوکے پیٹ رہ کر اس کے لیے اس کی پسندیدہ بریانی، گلاب جامن اور ہاتھ سے کیک تیار کیا تھا۔ وہ رات کے 12 بجے سے لے کر صبح کے 3 بجے تک ڈائننگ ٹیبل پر اکیلی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن جب شہریار گھر لوٹا تو مبارکباد دینے پر پیار کی جگہ اسے یہ ملائمت سے خالی کڑوے الفاظ تحفے میں ملے۔ شہریار نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے وہ مزید بولا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرے لیے یہ سب ڈرامے کرو؟ میں کوئی بچوں کی طرح برتھ ڈے نہیں مناتا، اور ویسے بھی تمہارے ہاتھ کا کھانا کھا کر مجھے اپنا ٹیسٹ خراب نہیں کرنا۔ آئندہ میرے لیے جاگنے کی یا زبردستی بیوی بننے کی کوشش مت کرنا۔ انایا نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اس نے جلدی سے اپنی آستین سے گالوں پر جمے آنسوؤں کو صاف کیا اور خاموشی سے ٹیبل پر رکھا ہوا کیک اور کھانا اٹھا کر فریج میں رکھنے لگی۔ اس کی اس خاموشی نے شہریار کو اور زیادہ زج کر دیا۔ وہ بنا کچھ اور کہے پیر پٹکتا ہوا اپنے ماسٹر بیڈ روم میں چلا گیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ انایا کچن کی ٹھنڈی ٹائلز پر بیٹھ گئی اور اس کا دل ماضی کے ان حصاروں میں چلا گیا جہاں سے اس کی زندگی کا یہ بھیانک موڑ شروع ہوا تھا۔ ماضی میں انایا ایک انتہائی سادہ، چنچل اور ہنسمکھ لڑکی تھی جو گاؤں کے کھلے ماحول میں اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے ماموں یعنی شہریار کے والد شہر کے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ انایا کے والد کی اچانک وفات کے بعد دادی اور ماموں نے یہ فیصلہ کیا کہ انایا کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں رہا، اس لیے اس کی شادی شہریار سے کر دی جائے۔ شہریار اس وقت امریکہ سے بزنس کی ڈگری لے کر لوٹا تھا اور وہ ایک انتہائی ماڈرن، خودسر اور اپنے اصولوں کا پکا انسان تھا۔ جب شہریار کو خبر ملی کہ اس کی شادی اس کی گاؤں کی خالہ زاد ماموں زاد سے طے کر دی گئی ہے تو اس نے شدید ہنگامہ کھڑا کر دیا، لیکن اس کے والد نے اپنی جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دے کر اسے نکاح کے لیے بٹھا دیا۔ اس دن سے شہریار کے دل میں انایا کے لیے نفرت اور حقارت کا بیج بویا جا چکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ انایا نے جائیداد اور شہر کی پرآسائش زندگی کے لالچ میں اس کے باپ کو راضی کیا ہے۔ نکاح کے بعد جب انایا اس کے بڑے شاندار بنگلے میں آئی تو اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ شہریار کا رویہ اس کے ساتھ اتنا ظالمانہ ہوگا۔ شادی کے پہلے ہی دن شہریار نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تم اس گھر میں صرف میرے باپ کی عزت کی وجہ سے ہو، میرے کمرے میں قدم رکھنے کی جرات مت کرنا اور نہ ہی مجھ سے کسی شوہر کے حقوق کی امید رکھنا۔ انایا جو ایک خوددار لڑکی تھی، اس نے خاموشی سے یہ ستم سہنا شروع کر دیا۔ وہ صبح سے شام تک گھر کے ہر کام کو خود سنبھالتی۔ وہ شہریار کے کپڑے پریس کرتی، اس کا ناشتہ تیار کرتی، لیکن شہریار ہمیشہ اس کے کاموں میں کیڑے نکالتا۔ اگر ناشتے میں انڈا تھوڑا سا زیادہ فرائی ہو جاتا تو وہ پلیٹ ڈائننگ ٹیبل پر پٹک کر باہر نکل جاتا۔ لیکن کہانی میں صرف تلخی نہیں تھی، کہیں نہ کہیں قسمت ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے عجیب و غریب مواقع پیدا کرتی رہتی تھی۔ اگلی صبح برتھ ڈے والی رات کے تلخ واقعے کے بعد شہریار جیسے ہی تیار ہو کر نیچے آیا، اس کا موڈ حسب معمول خراب تھا۔ وہ آفس کے لیے نکلنے لگا تو انایا نے خاموشی سے اس کا لیپ ٹاپ، بیگ اور فائل ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دی۔ شہریار نے گھور کر انایا کی طرف دیکھا۔ انایا کے چہرے پر رات کی روئی ہوئی سوجن اب بھی واضح تھی، لیکن اس نے ہلکی گلابی رنگ کا سادہ سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ بے حد معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ میرا ناشتہ کہاں ہے؟ شہریار نے روکھے لہجے میں پوچھا۔
انایا نے بنا اس کی آنکھوں میں دیکھے مدھم آواز میں کہا، میں نے ٹیبل پر رکھ دیا ہے، آپ کے بلیک کافی کا کپ بھی تیار ہے۔ شہریار نے جیسے ہی کافی کا پہلا گھونٹ لیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ یہ کیا بدمزگی ہے؟ اتنی میٹھی کافی کون پیتا ہے؟ تم گاؤں والوں کو تو کافی بنانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ انایا، جو پچھلے 3 مہینوں سے اس کی بلا وجہ کی ڈانٹ سن کر تھک چکی تھی، آج اس نے پہلی بار ہلکے سے طنز کے ساتھ جواب دیا، شاہ صاحب، اگر آپ کافی کا کپ اٹھانے سے پہلے اس میں چینی ڈالنے والا چمچ خود نہ چلاتے تو شاید کافی کڑوی ہی ہوتی۔ آپ نے خود 3 چمچ چینی ملائی ہے ابھی ابھی۔ شہریار نے حیرت سے ٹیبل پر دیکھا، جہاں واقعی چینی کا ڈبہ اور چمچ اس کے اپنے ہاتھ کے پاس پڑے تھے۔ وہ ایک پل کے لیے ہچکچایا، اس کا غرور زائل ہوا، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے چہرے پر وہی سخت تاثرات سجا لیے۔ تم تم مجھ سے زبان چلا رہی ہو۔ شہریار نے قدم آگے بڑھایا۔ انایا نے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹا لیے۔ شہریار اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کی لمبی قامت اور بارعب شخصیت کے سامنے انایا بالکل نازک سی لگ رہی تھی۔ شہریار نے اس کی تھوڑی کو اپنی مضبوط انگلیوں سے اوپر اٹھایا۔ انایا کا دل سینے میں دھک دھک کرنے لگا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ شہریار کی کالی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک اندیکھا جذبہ چمکا۔ انایا کی بھوری معصوم آنکھوں میں خوف اور حیا کا سمندر تھا۔ سن لو انایا، شہریار کی بھاری اور ریشمی آواز بالکل اس کے لبوں کے قریب گونجی، اس گھر میں تمہاری حیثیت ایک خاموش سائے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آئندہ میرے کسی کام میں مداخلت کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ شہریار نے جھٹکے سے اس کی تھوڑی چھوڑ دی اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر باہر نکل گیا، لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھا، جہاں ابھی بھی انایا کی نرم جلد کا لمس باقی تھا۔ اس نے بے اختیار ایک لمبا سانس لیا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی، جسے وہ ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ دوسری طرف انایا نے اب ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ روز روز کی اس ذلت کو سہتے سہتے تھک چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شہریار کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے گی، تاکہ وہ اپنی مرضی سے زندگی جی سکے۔ کچھ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ انایا نے شہریار سے بات کرنا بالکل بند کر دی۔ وہ اس کے سامنے بھی نہ آتی۔ اگر شہریار کمرے میں آتا تو وہ کچن میں چلی جاتی۔ اگر وہ ڈائننگ ٹیبل پر ہوتا تو وہ اپنے چھوٹے سے مہمان خانے میں بند ہو جاتی۔ شہریار کو شروع میں لگا کہ یہ انایا کا نیا ڈرامہ ہے، لیکن جب ایک ہفتہ گزر گیا اور انایا نے اس سے ایک لفظ نہ بولا، نہ اس کے سامنے آئی، تو شہریار کو عجیب سی کھٹک محسوس ہونے لگی۔ گھر کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑتی۔ وہ شام کو گھر جلدی آنے لگا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہی ہے، لیکن انایا کا یہ بظاہر بے نیازی کا رویہ شہریار کو اندر سے بے چین کر رہا تھا۔ ایک دن بارش کا شدید طوفان آیا ہوا تھا۔ شہریار رات کو لیٹ گھر لوٹا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا کیونکہ لائٹ چلی گئی تھی۔ شہریار نے اپنے فون کی ٹارچ چلائی اور ڈائننگ روم کی طرف بڑھا۔ وہاں ٹیبل پر ایک کاغذ کا ٹکڑا یعنی نوٹ رکھا ہوا تھا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر وہ نوٹ اٹھایا۔ انایا کی صاف ستھری تحریر میں لکھا ہو گیا تھا، سوری، آج کے بعد آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ جیسی گاؤں کی لڑکی سے شادی کر کے پچھتا رہے ہیں۔ میں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ تھی، اس لیے میں خود آپ کی زندگی سے اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ اب آپ آزاد ہیں۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی شہریار کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے زور سے بھینچ لیا ہو۔ وہ بدحواس ہو کر انایا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ نوٹ ہاتھ میں تھامے شہریار کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ باہر طوفانی بارش کی سنسناتی ہوائیں اور بجلی کی کڑک ڈائننگ ہال کی کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی، لیکن شہریار کے اندر اس طوفان سے کہیں زیادہ بڑا زلزلہ آ چکا تھا۔ وہ بدحواس اس قدم اٹھاتا ہوا انایا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور ڈریسنگ ٹیبل کی لائٹ آن کی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا، جہاں انایا کے سادہ سوٹ اور چند کپڑے غائب تھے۔
بیڈ پر وہی سرخ دوپٹہ سلیقے سے رکھا ہوا تھا جو شادی کے دن اس نے اوڑھا تھا۔ شہریار کی کالی آنکھوں میں ایک اندیکھا خوف اور بے تیرنے لگی۔ اس نے دوپٹہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دوپٹے سے عنایا کی وہی دھیمی سندل جیسی خوشبو آ رہی تھی جو روز اس سے پاس سے گزرتے ہوئے شہریار کو محسوس ہوتی تھی۔ عنایا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ شہریار کی بھاری آواز سنسان کمرے میں گونجی۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور اپنے خاص گارڈ اور ڈرائیور کو کال ملائی۔ اس کی آواز میں وہ دبدبا اور غرور غائب تھا جس کی جگہ صرف ایک جنونی اضطراب نے لے لی تھی۔ احمد، فوراً تمام گاڑیوں کی چابیاں نکالو، عنایا گھر پر نہیں ہے۔ مجھے اگلے 5 منٹ میں شہر کے تمام بس اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن اور گاؤں جانے والے راستوں کی معلومات چاہیے۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو تم سب کی ملازمت کا آخری دن ہوگا۔ شہریار نے بغیر رین کوٹ پہنے تیز بارش میں قدم باہر نکال دیا۔ اس کے کوٹ پر بارش کی موٹی بوندیں گر رہی تھیں، لیکن اس کا ذہن صرف اس خوفناک سچائی پر اٹکا ہوا تھا کہ وہ ہر روز جس لڑکی کو گاؤں کی جاہل کہہ کر ذلیل کرتا تھا، وہ اس گھر کے اور اس کے وجود کا خاموش آسرا بن چکی تھی۔ گاڑی کا سائلنسر دھواں چھوڑتا ہوا تیز رفتاری سے مین روڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہریار کے ذہن میں ماضی کی فلم کی طرح سارے مناظر گھومنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں جب وہ دیر رات گئے آفس سے تھکا ہارا آتا اور سر درد سے پھٹ رہا ہوتا تو وہ صوفے پر نیم بے ہوش ہو کر سو جاتا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھتا تو اس کا سر درد غائب ہوتا اور ماتھے پر بام لگی ہوتی تھی۔ اس نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ یہ کام ملازمہ بانو نے کیا ہے، لیکن ایک رات جب اس نے اچانک آنکھیں کھولیں تو عنایا کو شمع کی مدھم روشنی میں اپنے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے دیکھا۔ انتہائی پیار اور فکر سے وہ اس کی کنپٹیوں پر مساج کرتے پایا۔ اس دن شہریار نے جاگنے کا ڈرامہ کیا تھا اور حرص اور غرور میں عنایا کو ڈانٹ کر بھگا دیا تھا، لیکن اس کے نرم لمس نے شہریار کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ اسی طرح ایک دن جب شہریار کی طبیعت شدید تیز بخار سے خراب تھی تو عنایا پوری رات اس کے بیڈ کے پاس پٹیاں رکھتی رہی۔ جب شہریار کا ہوش آیا اور اس نے عنایا کو تھکن سے چور اپنے ہاتھ پر سر رکھے سوتے دیکھا تو اس کے دل نے پہلی بار تسلیم کیا تھا کہ یہ لڑکی صرف جائیداد کی بھوکی نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں شہریار کے لیے بے لوث چاہت ہے۔ لیکن اس کا فرعون جیسا انا پرستی کا غرور اسے کبھی عنایا کے سامنے جھکنے نہیں دیتا تھا۔ میں کتنا بڑا احمق تھا! شہریار نے گاڑی کے اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے مکہ مارا۔ میں نے اس کے خلوص کو اس کی مجبوری سمجھ لیا۔ گاڑی گاؤں جانے والے مرکزی بس اڈے پر آ کر رکی۔ وہاں شدید طوفان کی وجہ سے چند ہی مسافر بینچوں پر بیٹھے بھیگ رہے تھے۔ شہریار بارش کی پرواہ کیے بغیر گاڑی سے نکلا اور پاگلوں کی طرح ہر عورت کا دوپٹہ اور چہرہ دیکھنے لگا۔ لوگ اسے حیرت اور ڈر سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ایک مہنگے سوٹ بوٹ میں ملبوس کروڑ پتی بزنس مین یوں بارش میں بدحواس گھوم رہا تھا۔ اچانک بس سٹینڈ کے آخری کونے میں ایک ٹوٹے ہوئے چھپڑ کے نیچے شہریار کو ایک نازک سا وجود نظر آیا۔ وہ لڑکی ایک چھوٹا سا بیگ اپنے ساتھ لگائے بارش کی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، اور اس کے سر پر وہی ہلکا فیروزی دوپٹہ تھا۔ شہریار کی سانسیں ایک پل کے لیے رک گئیں۔ اس کے قدم خود بخود اس سمت میں تیز ہو گئے۔ عنایا بس کے انتظار میں بیٹھ کر خاموشی سے رو رہی تھی۔ اس کا دل اپنے ہی فیصلے پر خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن اس کی خودداری اسے مزید اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی جہاں اسے روز ذلت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اچانک اس کے سر پر گرتی بارش کی بوندیں بند ہو گئی۔ اس نے سسکتے ہوئے اپنے سر سے دوپٹہ تھوڑا ہٹایا اور اوپر دیکھا۔ شہریار اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے سیاہ بال بارش سے پوری طرح بھیگے ہوئے تھے۔ اس کی شرٹ جسم سے چپکی ہوئی تھی اور اس کی کالی بڑی گہری آنکھوں میں غصے، محبت اور التجا کا ایک بھیانک طوفان تھا۔ عنایا کا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ وہ ڈر کر فوراً بینچ سے کھڑی ہو گئی اور اپنا بیگ مضبوطی سے تھام لیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
میں نے نوٹ پر لکھا تھا نا کہ میں جا رہی ہوں، اب آپ کو میرے پیچھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ شہریار نے ایک لفظ بولے بغیر 2 قدم آگے بڑھائے اور انایا کی کلائی کو اپنی گرم اور مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اس کا لمس اتنا شدید تھا کہ انایا کے جسم میں بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ چلو گھر۔ شہریار کی آواز میں حکم کم اور ایک اندیکھی بےتابی زیادہ تھی۔ نہیں، انایا نے اپنی کلائی چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ آپ نے خود کہا تھا کہ میں آپ کی زندگی کا بوجھ ہوں۔ آپ مجھ سے شادی کر کے پچھتا رہے ہیں، تو اب کیوں آئے ہیں؟ مجھے میری سادگی اور میرے گاؤں میں واپس جانے دیں۔ انایا کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے شہریار کے سینے پر اپنے دوسرے ہاتھ سے مکہ مارا۔ چھوڑے مجھے، مجھے آپ سے، آپ کی اس حویلی جیسے گھر سے اور آپ کی اس نفرت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ شہریار نے انایا کو مزید بولنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے جھٹکے سے انایا کو اپنے قریب کھینچا، یہاں تک کہ انایا کا چہرہ اس کے بھیگے ہوئے سینے سے جا لگا۔ شہریار نے اپنا دوسرا ہاتھ انایا کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے وجود میں مکمل طور پر قید کر لیا۔ بارش کی تیز بوندوں کے درمیان دونوں کی سانسیں آپس میں الجھنے لگی۔ انایا کا دل کسی ڈرے ہوئے پرندے کی طرح شہریار کی چھاتی کے نیچے دھڑک رہا تھا، اور شہریار کے دل کی منظم تیز دھڑکن انایا کو اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی انایا۔ شہریار نے اپنا چہرہ انایا کے بھیگے ہوئے گال کے پاس لا کر انتہائی مدھم ریشمی اور جذبات سے بھری آواز میں کہا، تم نے نوٹ پر لکھا تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے آزاد کر دوں۔ سنو، تم میری زندگی ہو، اور کوئی انسان اپنی زندگی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ انایا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے گردن اٹھا کر شہریار کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب کوئی نفرت یا غرور نہیں تھا، یہ صرف اور صرف ایک شدید جنونی محبت کا سمندر تھا۔ آپ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں شاہ صاحب؟ انایا کے کانپتے لبوں سے بمشکل نکلے۔ شہریار کے لبوں پر ایک ہلکی سی مگر بے حد پرکشش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی انگلی سے انایا کے ماتھے پر چپکی زلفوں کو پیچھے ہٹایا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو میرا یہ ضدی دل پچھلے 6 مہینے سے تسلیم کرنے سے ڈر رہا تھا۔ شہریار کی نظریں انایا کے گلابی بھیگے ہوئے لبوں پر جم گئی۔ میں نے تمہیں گاؤں کی لڑکی کہنا تھا نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے اس گاؤں کی سادگی سے میرے اس پتھر جیسے دل کو موم بنا دیا ہے۔ میں پچھتا رہا تھا، لیکن تم سے شادی کر کے نہیں، بلکہ تم سے اپنے دل کا حال چھپا کر پچھتاتا رہا۔ شہریار نے آہستہ سے اپنا سر جھکا لیا اور انایا کی پیشانی پر اپنے گرم اور پرخلوص لب رکھ دیے۔ انایا کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس نے بے اختیار شہریار کے بھیگے ہوئے کوٹ کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا، لیکن کہانی میں ابھی ایک اور بڑا موڑ آنا باقی تھا۔ شہریار نے انایا کو گود میں اٹھایا اور اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی واپس شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ گاڑی میں ایک دلکش اور پرسکون خاموشی تھی، لیکن شہریار بار بار ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتا اور دوسرے ہاتھ سے انایا کا نازک ہاتھ اپنی گرفت میں رکھتا۔ جیسے ہی وہ بنگلے پر پہنچے، گھر کے باہر پہلے سے چند سیاح گاڑیاں کھڑی تھیں۔ شہریار نے ابرو سکیڑ کر گاڑی روکی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے ڈائننگ روم میں شہریار کے دادا اور اس کی وہ ماڈرن کزن نائلہ بیٹھی ہوئی تھی، جو ہمیشہ سے شہریار پر اپنے ڈورے ڈالتی آئی تھی اور انایا کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی۔ نائلہ نے جیسے ہی شہریار اور انایا کو ایک ساتھ بارش میں بھیگے ہوئے اور ہاتھ میں ہاتھ تھامے اندر آتے دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور چباتے ہوئے لہجے میں بولی، شہریار، تم اس گاؤں کی لڑکی کے لیے اس طوفان میں باہر گئے تھے۔ دادا ابو نے طے کیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس بیکار رشتے کو ختم کرو اور مجھ سے شادی کرو۔ شہریار کا چہرہ ایک سیکنڈ میں سخت ہو گیا۔ اس نے انایا کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور اپنے دادا اور نائلہ کی طرف ایک سرد نگاہ ڈالی۔ ڈرائنگ روم کا ماحول ایک دم تناؤ سے بھر گیا۔ باہر بارش کا شور ابھی بھی جاری تھا،
لیکن بنگلے کے اندر خاموشی اتنی گہری تھی کہ ہر شخص کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ نائلہ اپنے زرق برق لباس میں پیر پٹکتی ہوئی آگے بڑھی، جبکہ دادا جی اپنے ہاتھ میں عصا تھامے صوفے پر نہایت مغرور اور سخت تاثرات لیے بیٹھے تھے۔ انایا نے ڈر کے مارے اپنا ہاتھ شہریار کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن شہریار نے اپنی گرپ مزید مضبوط کر لی۔ اس کے ہاتھ کی گرمائش انایا کو یہ احساس دلا رہی تھی کہ آج کا شہریار وہ پرانا سرد اور لاپرواہ شوہر نہیں تھا جو ذرا سی بات پر اسے تانے دیتا تھا۔ نائلہ، اپنی حد میں رہ کر بات کرو۔ شہریار کی بھاری اور سرد آواز پورے ہال میں گونجی۔ اس کی کالی آنکھوں میں غصے کی ایسی چمک تھی جسے دیکھ کر نائلہ بے اختیار دو قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دادا جی نے اپنی لاٹھی فرش پر پٹکی اور غصے سے بولے، شہریار، یہ تم کس لہجے میں نائلہ سے بات کر رہے ہو؟ اور اس گاؤں کی لڑکی کو تم یوں سڑکوں سے اٹھا کر واپس کیوں لائے ہو؟ تم نے خود کہا تھا کہ تم اس سے تنگ ہو اور یہ تمہاری برابری کی نہیں ہے۔ اب جب یہ خود اس گھر سے جا رہی تھی تو تم نے اسے کیوں روکا؟ انایا نے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ ماضی کے وہ تمام تلخ جملے جو شہریار نے اس کے لیے کہے تھے ایک بار پھر اس کے ذہن میں تازے ہونے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، شہریار نے انایا کو گھما کر اپنے پاس اپنے شانے کے حصار میں لے لیا۔ دادا جی، شہریار نے انتہائی پرعزم اور باوقار لہجے میں کہا، ماضی میں ایک بیوقوف انسان تھا جو اپنی انا اور غرور کے اندھیرے میں سچائی کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کی قدر نہیں کی، اسے گاؤں کی جاہل سمجھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انایا اس گھر کی اصل عزت اور میری زندگی کا واحد سکون ہے۔ نائلہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ شہریار، تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اپنے دادا اور اپنے خاندانی وقار کے خلاف جا رہے ہو۔ اس نے تمہاری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے تم پر کوئی جادو کر دیا ہے۔ شہریار نے آگے بڑھ کر نائلہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے خطرناک تھے کہ نائلہ کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ اگر تم نے میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی اور بولا نائلہ، تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو۔ تم اور تمہاری یہ ماڈرن سوچ انایا کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس نے بغیر کسی لالچ کے صرف میرے باپ کے مان اور میری حفاظت کے لیے میری ہر ذلت کو برداشت کیا۔ لالچی تم اور تمہارا باپ ہو جو صرف شاہ انڈسٹریز کے شیئرز پر نظریں جمائے بیٹھے ہو۔ دادا جی غصے سے کھڑے ہو گئے۔ شہریار، اگر تم نے اس لڑکی کو طلاق نہ دی اور نائلہ سے شادی نہ کی تو میں تمہیں اپنی تمام جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ تم شاہ ولاس سے 1 روپیہ بھی نہیں لے جا سکو گے۔ ہال میں موجود تمام ملازمین اور گارڈز لرز گئے، لیکن شہریار کے لبوں پر ایک فاتحانہ، سرد اور بے باک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے انایا کی طرف دیکھا جس کی بھوری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ دادا جی، آپ کی جائیداد اور اس بنگلے کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، شہریار نے بغیر 1 سیکنڈ کا وقفہ لیے کہا۔ شہریار شاہ نے جو جائیدادیں اور بزنس امپائر کھڑی کی ہے وہ اپنی محنت سے بنائی ہے۔ مجھے آپ کی اس وراثت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے صرف اور صرف میری بیوی انایا شاہ کافی ہے۔ یہ سنتے ہی انایا کا دل سینے میں جیسے رک گیا۔ انایا شاہ! شہریار نے پہلی بار اپنے نام کا حق انایا کے ساتھ جوڑ دے کر پورے خاندان کے سامنے اعلان کر دیا تھا۔ شہریار نے انایا کا ہاتھ تھاما اور اپنے دادا اور نائلہ کو وہیں حیرت اور ذلت کے سمندر میں چھوڑ کر تیز قدموں سے اوپر اپنے ماسٹر بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شہریار نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ کمرے کی مدھم لائٹس آن تھیں اور باہر طوفانی بارش کا زور اب آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا تھا۔ انایا بیڈ کے پاس خاموش کھڑی تھی۔ اس کا پورا وجود اس تمام ہنگامے کے بعد کانپ رہا تھا۔ شہریار نے اپنا بھیگا ہوا کوٹ اتار کر سائڈ پر پھینکا اور سست قدموں سے انایا کی طرف بڑھا۔ اس کا روپ اب غزیلا نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف انایا کے لیے بے پناہ نرمی اور پشیمانی تھی۔ انایا! شہریار نے بے حد ریشمی اور دھیمی الفاظ میں اسے پکارا۔ انایا نے سسکتے ہوئے
اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آپ نے یہ کیا کیا شاہ صاحب؟ آپ نے اپنے دادا جان سے جھگڑا کر لیا، اپنی وراثت چھوڑ دی، صرف میرے لیے۔ میں تو واقعی ایک گاؤں کی عام سی لڑکی ہوں۔ شہریار نے آگے بڑھ کر عنایا کے دونوں ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور اپنے مضبوط گرم ہاتھوں میں سمیٹ لیا۔ وہ خود عنایا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ایک کروڑ پتی، غرور سے بھرپور حاکم آج اپنی معصوم بیوی کے سامنے جھک چکا تھا۔ تم عام نہیں ہو عنایا۔ شہریار نے عنایا کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا، ایک ایسا لمس جس نے عنایا کی روح تک کو لرزا دیا تھا۔ تم میری زندگی کی وہ سب سے نایاب حقیقت ہو جسے میں نے اپنی بے وقوفی میں کھو دیا تھا۔ اگر مجھے تمہاری مسکراہٹ اور تمہاری محبت کی خاطر پوری دنیا کی جائیدادیں بھی ٹھکرانی پڑے تو میں 100 بار ٹھکراؤں گا۔ شہریار آہستہ سے کھڑا ہوا اور اس نے عنایا کی نازک کمر کے گرد اپنے دونوں بازو لپیٹ کر اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ دونوں کی سانسیں ایک بار پھر آپس میں الجھنے لگیں۔ عنایا کے چہرے پر حیا کی لال سرخ رنگت پھیل گئی۔ شاہ صاحب، عنایا نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ اب بھی شاہ صاحب؟ شہریار نے ہلکی سی شرارت سے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا۔ اس کا سانس عنایا کی گردن پر گرمائش پیدا کر رہا تھا۔ کیا اب بھی مجھے وہ ذلت آمیز سزا ملے گی یا میری بیگم مجھے معاف کر کے میرا اصل نام پکارے گی؟ عنایا نے اپنے نازک ہاتھ شہریار کے چوڑے شانے پر رکھ دیے اور اس کے بھیگے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے مدھم آواز میں بولی، شہریار۔ شہریار کے لبوں پر ایک جنونی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے عنایا کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کے چہرے کے ہر نقوش، اس کے گالوں اور ماتھے پر اپنی شدید محبت سے بھرے لمس ثبت کر دیے۔ عنایا نے ڈر اور جھجک کو بھلا کر شہریار کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا، جہاں شہریار کے دل کی تیز اور منظم دھڑکن صرف عنایا کا نام لے رہی تھی۔ کچھ دیر اس رومانی ماحول میں بیتنے کے بعد شہریار نے عنایا کو بیڈ پر بٹھایا اور اس پر گرم کمبل اڑا دیا۔ وہ خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سنو، شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم کل ہی شہر کے اپنے نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ وہاں کوئی نائلہ ہوگی، نہ دادا جان کی پابندیاں، صرف تم اور میں۔ عنایا نے مسکرا کر سر ہلایا، لیکن اچانک اس کے چہرے پر فکر کے بادل چھا گئے۔ لیکن شہریار، نائلہ کا باپ یعنی آپ کے بڑے ماموں، وہ اتنی آسانی سے خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ وہ بزنس میں آپ کا نقصان کرنے کی کوشش کریں گے۔ شہریار کی آنکھوں میں ایک سیکنڈ کے لیے وہی پرانی سخت حاکمانہ چمک آئی۔ اس نے عنایا کے ماتھے پر پیار دیا اور بولا، انہیں جو کرنا ہے کرنے دو بیگم۔ وہ نہیں جانتے کہ شہریار شاہ اب اکیلا نہیں ہے۔ اس کی طاقت اس کی بیوی کا خلوص اور اس کی دعا ہے۔ لیکن شہریار کی یہ پیشگوئی بالکل سچی ثابت ہونے والی تھی۔ اگلی ہی صبح جیسے ہی شہریار آفس کے لیے نکلا، نائلہ اور اس کے باپ نے شہریار کے خلاف ایک بھیانک سازش کا جال بننا شروع کر دیا تھا۔ ایک ایسا جملہ جو شہریار کی کمپنی کو تباہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع عالیشان اپارٹمنٹ کے دلکش ڈرائنگ روم میں گلاب کی تازہ خوشبو اور سورج کی سنہری روشنی بکھری ہوئی تھی۔ شاہ ولاس کی گھٹن اور زہریلے ماحول کو پیچھے چھوڑ کر جب سے شہریار اور عنایا اس نئے آشیانے میں منتقل ہوئے تھے، عنایا کے چہرے پر ایک عجیب سا پرسکون نکھار آ گیا تھا۔ عنایا باورچی خانے میں ہلکے فیروزی رنگ کا سادہ سوٹ پہنے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ چائے کی دھیمی پتی کی خوشبو پورے اپارٹمنٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ گنگناتے ہوئے پراٹھے سیک رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے دو مضبوط اور گرم بازو اس کی نازک کمر کے گرد لپٹ گئے۔ عنایا کا دل ایک پل کے لیے ہچکولا کھا کر رہ گیا، لیکن اس کے لبوں پر خود بخود ایک حیا سے بھیگی مسکراہٹ ابھر آئی۔ شہریار نے اپنا چہرہ عنایا کی گردن کے پاس لاتے ہوئے ایک لمبی اور معطر سانس لی۔ اس کی ہلکی سی شیو کی چبھن عنایا کو اپنے گال پر محسوس ہوئی۔ صبح بخیر بیگم شہریار، شہریار نے بے حد ریشمی اور دھیمی آواز میں اس کے کان کے پاس کہا۔ عنایا نے شرما کر پراٹھا پلٹنے والا چمچ سائڈ پر رکھا اور مڑ کر شہریار کے بھیگے بالوں اور پرکشش چہرے کی طرف دیکھا۔ شہریار بلیک ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں بے حد ڈیشنگ اور پرسکون لگ رہا تھا۔
صبح بخیر، لیکن اگر آپ یوں کچن میں آ کر ڈسٹرب کریں گے تو ناشتہ جل جائے گا شاہ صاحب۔ انایا نے نظریں جھکا کر کہا۔ پھر وہی شاہ صاحب؟ شہریار نے خفا ہونے کا ڈرامہ کیا اور انایا کو مزید اپنے قریب کھینچ لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ میری وہ بیگم کو روز صبح اپنا نام یاد دلانے کے لیے مجھے کچھ رومانی جرمانے ادا کرنے پڑیں گے۔ انایا نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ شہریار کے سینے پر رکھے اور گھبرا کر بولی، نہیں نہیں شہریار، اب ٹھیک ہے، آپ پلیز پیچھے ہٹے ورنہ چائے ابل لائے گی۔ شہریار نے ایک دلکش کہکہ لگایا، ایک ایسا کھوکھلا نہیں بلکہ سچا کہکہ جو انایا نے اس کے لبوں پر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر انایا کے تمتماتے ہوئے گال پر ایک پیار بھرا شدید لمس ضبط کیا اور اسے چھوڑتے ہوئے مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، میں ڈائننگ ٹیبل پر انتظار کر رہا ہوں، لیکن یاد رہے ناشتے کے بعد حساب برابر ہوگا۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے اور ماحول میں ایک خوبصورت ہلکی پھلکی مزاح اور پیار کی مٹھاس تھی۔ شہریار نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے انایا کو دیکھا جو پراٹھے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے خاموشی سے کھا رہی تھی۔ ویسے انایا، شہریار نے شرارت سے کہا، تم نے گاؤں میں مجھے اتنا غسیلا اور جلاد سمجھ رکھا تھا، کبھی سوچا تھا کہ میں کچن میں آ کر تمہارے پراٹھے بھی چوری کر کے کھاؤں گا؟ انایا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، میں تو اب بھی سوچتی ہوں، کیا یہ وہی شہریار شاہ ہیں جو بات بات پر پلیٹیں پٹکتے تھے اور کہتے تھے کہ گاؤں والوں کو کھانا بنانا نہیں آتا؟ شہریار کا ہاتھ کپ پر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے پشیمانی کی لہر دوڑی، لیکن اس نے فوراً آگے بڑھ کر انایا کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ماضی کا وہ شہریار مر چکا ہے انایا، اب جو تمہارے سامنے ہے وہ صرف اور صرف تمہاری محبت کا غلام ہے۔ اسی خوبصورت لمحے کے دوران ڈائننگ ٹیبل پر رکھا شہریار کا فون زور زور سے بجنے لگا۔ شہریار نے فون اٹھایا تو اس کے پرسنل اسسٹنٹ علی کی بدحواس اور گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، سر بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ شاہ انڈسٹریز کا سب سے بڑا انٹرنیشنل کلائنٹ جو $50 ملین کے پروجیکٹ کا معاہدہ کرنے والا تھا، اس نے عین وقت پر ڈیل کینسل کر دی ہے اور میڈیا میں خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ شاہ انڈسٹریز دیوالیہ ہونے والی ہے۔ شہریار کا چہرہ ایک سیکنڈ میں سخت اور سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی کالی آنکھوں میں وہی پرانی خطرناک اور سرد چمک واپس آ گئی۔ کس نے کی ہے یہ حرکت؟ سرد، یہ کام نائلہ کے والد یعنی آپ کے بڑے ماموں کا ہے۔ انہوں نے نائلہ کے ذریعے ہمارے فورن کلائنٹ کو فریکوینٹ فیک دستاویزات بھیجی ہیں اور کمپنی کے شیئرز گرانے کی کوشش کی ہے تاکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز آپ کو CEO کے عہدے سے ہٹا دے۔ انایا نے شہریار کے چہرے کی رنگت بدلتے دیکھی تو اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً شہریار کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا ہوا شہریار؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ شہریار نے گہری سانس لی اور فون سائڈ پر رکھا۔ اس نے انایا کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دی۔ کچھ نہیں ہوا بیگم، کچھ نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ شاہ ولاس سے نکلنے کے بعد شہریار شاہ کمزور ہو گیا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ شیر اگر 2 قدم پیچھے ہٹے تو وہ بھاگنے کے لیے نہیں بلکہ بڑی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ شہریار نے فوراً اپنا 3 پیس سوٹ پہنا، اپنی کلائی پر گھڑی باندھی اور انایا کو اپنے حصار میں لے کر انتہائی اعتماد سے بولا، تم گھر پر رہو اور اپنے ضدی شوہر کی فتح کے لیے دعا کرو، میں آج ان تمام سانپوں کو ہمیشہ کے لیے کچل کر آؤں گا۔ شہریار شاہ انڈسٹریز کے مین ہیڈ کوارٹر پہنچا۔ آفس کا ماحول افراتفری کا شکار تھا۔ بورڈ روم میں تمام ڈائریکٹرز، نائلہ اور اس کا باپ اور ساتھ ہی دادا جی بھی موجود تھے۔ نائلہ کے چہرے پر ایک زہریلی اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ جائیداد سے الگ ہونے کے بعد شہریار اس بڑے نقصان کو برداشت نہیں کر پائے گا اور گھٹنے ٹیک دے گا۔ شہریار نے جیسے ہی بورڈ روم کا بھاری شیشے کا دروازہ کھولا، پورے روم میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اس کی شاہانہ چال، کالی تیکھی نظریں اور چہرے کا وقار غرور یہ بتا رہا تھا کہ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ شہریار شاہ، نائلہ کے باپ نے طنز کرتے ہوئے کہا، تم نے اس گاؤں کی لڑکی کے چکر میں پورے خاندان کو ٹھکرایا اور آج تمہاری اس حماقت کی وجہ سے ہماری کمپنی $50 ملین کے نقصان میں جا چکی ہے۔
ڈائریکٹرز نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں سی ای او کی کرسی سے برطرف کیا جائے۔ شہریار نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ وہ آرام سے صدر کی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ آپس میں جوڑے اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ نائلہ اور اس کے باپ کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کا ڈرامہ ختم ہو گیا مامو جان؟ شہریار کی بھاری آواز گونجی۔ اس نے علی کو اشارہ کیا۔ علی نے فوراً ایک بڑی فائل اور لیپ ٹاپ کی اسکرین آن کر کے وال پر پروجیکٹر چلا دیا۔ نائلہ بی بی اور ماموں محترم، شہریار نے میز پر جھکتے ہوئے کہا، آپ کو لگتا تھا کہ آپ نے جس فورن کلائنٹ کو فیک دستاویزات بھیج کر میری کمپنی کا شیئر گرایا ہے وہ واقعی کینسل ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کلائنٹ میری اپنی ذاتی شیل کمپنی کا ایک حصہ تھا۔ میں پچھلے ایک ہفتے سے آپ کی ہر بلیک میلنگ اور اکاؤنٹ ہیکنگ کی نگرانی کر رہا تھا۔ پروجیکٹر کی اسکرین پر نائلہ اور اس کے باپ کی تمام غیر قانونی ٹرانزیکشن، جعلی دستاویزات پر دستخط اور کمپنی کے فنڈز چوری کرنے کی ویڈیو ریکارڈنگ چلنے لگی۔ نائلہ کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کے باپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ ڈائریکٹرز اور دادا جی بھی حیرت اور صدمے سے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سوچا تھا کہ میں اپنی بیوی کی وجہ سے اندھا ہو گیا ہوں؟ شہریار کھڑا ہوا اور اس کی آواز میں دھاڑ پیدا ہو گئی۔ انایا کی سادگی اور اس کی دعاؤں نے مجھے وہ طاقت دی ہے جو میں کبھی نہیں تھا۔ پولیس باہر کھڑی ہے اور آپ دونوں کے خلاف دھوکہ دہی، فراڈ اور کمپنی کو نقصان پہنچانے کے وارنٹ گرفتاری جاری ہیں۔ پولیس افسران اندر داخل ہوئے اور انہوں نے نائلہ اور اس کے باپ کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ نائلہ نے روتے ہوئے دادا جی اور شہریار کی طرف دیکھا۔ شہریار، مجھے معاف کر دو، میں نے یہ سب اس گاؤں کی لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ شہریار نے بغیر کسی رحم کے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ اس گاؤں کی لڑکی کا نام انایا شہریار شاہ ہے اور اس کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کا یہی انجام ہوگا۔ دادا جی شرمندگی سے سر جھکائے وہیں بیٹھ گئے۔ انہوں نے شہریار کے پاس آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ شہریار بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے اس معصوم بچی کو پہچاننے میں غلطی کی ہے اور ان سانپوں پر بھروسہ کیا۔ تم اور انایا شاہ ولاز میں واپس آ جاؤ۔ شہریار نے نرمی سے انکار کر دیا۔ نہیں دادا جی، شاہ ولاس صرف ایک عمارت ہے، لیکن میرا اصل گھر اب وہ اپارٹمنٹ ہے جہاں انایا کی محبت اور اس کا خلوص بستا ہے۔ شام کے وقت شہریار جب واپس اپارٹمنٹ لوٹا تو انایا بے تابی سے لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ جیسے ہی شہریار نے اندر قدم رکھا، انایا اس کی طرف بھاگی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے سینے سے لگ گئی۔ شہریار نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے دیکھا، پھر مسکرا کر اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ سب ٹھیک ہو گیا نا شہریار؟ انایا نے اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ شہریار نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا جن میں اب صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے بے انتہا محبت اور فخر تھا۔ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گیا ہے بیگم۔ شہریار نے انایا کو گود میں اٹھا لیا اور بیڈ روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بے حد محبت بھرے لہجے میں بولا، اب اس دنیا کی کوئی بھی طاقت شاہ انڈسٹریز کے حاکم اور اس کی معصوم ملکہ کو الگ نہیں کر سکتے۔ اپارٹمنٹ کی بڑی فرانسیسی کھڑکیوں سے صبح کی ہلکی اور سنہری دھوپ چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی گلاب کی معطر خوشبو اور خاموشی میں انایا کی سست پرسکون سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ انایا نے نیند کی آغوش سے نکلتے ہوئے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی پہلی نظر اپنے قریب سوئے ہوئے شہریار پر پڑی۔ شہریار کا ایک بھاری اور گرم بازو انایا کی کمر کے گرد اس قدر مضبوطی سے لپٹا ہوا تھا جیسے وہ نیند میں بھی اس انمول خوشی کو خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ انایا کے لبوں پر ایک بے ساختہ شائستہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے نہایت پیار اور نرمی سے اپنا نازک ہاتھ اٹھایا اور شہریار کی پیشانی پر بکھری سیاہ زلفوں کو پیچھے ہٹایا۔ وہ ماضی کے ان تمام سخت دنوں کو یاد کرنے لگی جب شہریار اس کے سامنے ایک بدمزاج اور سرد حاکم بن کر آتا تھا، لیکن آج وہی شہریار اس کے سامنے محبت کے سمندر میں ڈوبا ہوا اس کا سب سے بڑا محافظ اور ہمدرد بن کر سو رہا تھا۔ انایا نے جیسے ہی اس کے گال پر اپنی انگلی کا ہلکا سا لمس دیا، شہریار کی کالی گہری آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ اس کی نظریں جیسے ہی اپنے سینے پر سر ٹکائے انایا کے تمتماتے چہرے پر پڑیں،
اس کے سخت نقوش ایک پل میں حد درجے کا دلکش اور نرم مسکراہٹ میں بدل گئے۔ شہریار نے اپنے بازوؤں کا حصار مزید تنگ کرتے ہوئے عنایا کو اپنے وجود سے بالکل پیوست کر لیا اور اس کی پیشانی پر اپنا شدید گرم لمس ثبت کیا۔ صبح بخیر بیگم شہریار شاہ۔ شہریار کی بھاری اور ریشمی آواز عنایا کے کان کے قریب گونجی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اتنی خاموشی سے مجھ پر نظریں جمائے رکھو گی اور شہریار شاہ کو خبر بھی نہیں ہوگی؟ عنایا کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا کر شہریار کے سینے پر اپنے ہاتھ جمائے اور مدھم آواز میں بولی، میں تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہ شاہ صاحب سوتے ہوئے کتنے معصوم اور سیدھے لگتے ہیں۔ سیدھے اور معصوم؟ شہریار نے ایک دلکش ہلکا سا قہقہا لگایا اور عنایا کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا۔ اس کی کالی آنکھوں میں ایک شریر اور رومانوی چمک ابھری۔ یہ معصومیت صرف اور صرف میری اس نادان اور پیاری بیوی کے لیے مخصوص ہے، اور ویسے بھی ابھی ابھی تم نے پھر سے شاہ صاحب کہہ کر قانون توڑا ہے تو اس کی سزا تو بنتی ہے۔ شہریار نے عنایا کو کچھ اور بولنے کا موقع دیے بغیر اپنے پرخلوص اور جنونی لمس سے اس کے خدشات کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ عنایا نے بھی اپنے اندر کے آخری ڈر اور جھجک کو بھلا کر اپنے دونوں ہاتھ شہریار کی گردن کے گرد حائل کر دیے اور خود کو اپنے شوہر کی اس پاکیزہ محبت کے سپرد کر دیا۔ کچھ دیر اس حسین اور یادگار لمحے میں بیتنے کے بعد ڈائننگ ہال میں فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے عنایا کو اپنے حصار سے آزاد کیا اور خود بیڈ سے اٹھ کر فون اٹینڈ کرنے گیا۔ فون پر دادا جی کی آواز تھی، جو اب تمام تعصب اور غلط فہمیوں سے پاک ہو چکے تھے۔ انہوں نے شہریار اور عنایا کو شاہ ولاز میں ایک خاص دعوت پر بلایا تھا تاکہ وہ پورے خاندان کے سامنے عنایا سے معافی مانگ سکیں اور اسے شاہ ولاز کی اصل ملکہ اور بہو کا درجہ دے سکے۔ عنایا نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ شہریار نے اس کے پاس آ کر اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور بے حد پیار سے بولا، عنایا، تمہارے خلوص نے ان لوگوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا ہے جو کبھی گاؤں کی سادگی اور کو حقارت سے دیکھتے تھے۔ آج تم میری کامیابی اور میرے خاندان کا غرور بن چکی ہو۔ شام کو جب وہ دونوں شاہ ولاس پہنچے تو حویلی کے دروازے پر خود دادا جی اور خاندانی افراد ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ نائلہ اور اس کے باپ کا اب وہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ دادا جی نے آگے بڑھ کر عنایا کے سر پر پیار دیا اور اسے خاندانی جائیداد کی خاص چابیاں اور شاہی کڑا پہناتے ہوئے کہا، بیٹا عنایا، مجھے معاف کر دینا۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ انسان کی اصل قیمت اس کا رتبہ یا شہر کا ماحول نہیں بلکہ اس کا ظرف اور خلوص ہوتا ہے۔ تم ہی اس گھر کی اصل برکت ہو۔ عنایا نے عزت سے دادا جی نے جان کے ہاتھ چومے۔ پوری حویلی میں چراغاں تھا اور ایک جشن کا سماں تھا۔ رات کے آخری پہر جب سب تقریب کے بعد اپنے کمروں میں جا چکے تھے، شہریار اور عنایا شاہ ولاس کی سب سے اونچی بالکنی میں کھڑے تھے۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں ان کے چہروں کو چھو کر گزر رہے تھے۔ شہریار نے پیچھے سے آ کر اپنے دونوں بازو عنایا کی نازک کمر کے گرد لپیٹ لیے اور اس کے شانوں پر اپنا چہرہ ٹکایا۔ کیا سوچ رہی ہو عنایا؟ شہریار نے نرمی سے پوچھا۔ عنایا نے پیچھے مڑ کر شہریار کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں بے پناہ اطمینان اور دائمی محبت کی جوت جگمگا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی شہریار، عنایا نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کہ وہ جو ڈراموں اور کہانیوں میں لکھا ہوتا ہے کہ سختی کرنے والے ہیرو کبھی بدلتے نہیں، کاش وہ جان سکتے کہ جب ایک سخت دل انسان کا غرور ٹوٹتا ہے اور اسے سچی محبت کا احساس ہوتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بہترین شوہر بن جاتا ہے۔ شہریار کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے عنایا کو مکمل طور پر اپنی آغوش میں سمو لیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، اور میری یہ تبدیلی صرف تم سے ہے عنایا، تم میری وہ دعا ہو جو میں نے بن مانگے پائی ہے۔ اب یہ شہریار شاہ تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ چاندنی رات کے اس ساحرانہ منظر میں سخت دل حاکم کا غرور سچی محبت کے سامنے ہمیشہ کے لیے پگھل چکا تھا، اور عنایا کی خاموش پرخلوص محبت نے ان دونوں کی زندگیوں کو ایک دائمی اور خوبصورت انجام سے روشناس کرا دیا تھا۔
اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ خلوص، صبر اور سچائی میں وہ طاقت ہوتی ہے جو سخت سے سخت اور مغرور انسان کے دل کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ ظاہری حیثیت یا ماحول کسی انسان کی شرافت کا معیار نہیں ہوتے، بلکہ ایک صاف اور بےلوث دل ہی تمام رشتوں کو جوڑنے کی اصل بنیاد ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک اگلے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔